اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ روزنامہ الفضل، قادیان دارالامان، مورخہ 25 جون 1913، صفحہ 8، جلد 1، نمبر 2، تصدیق المسیح، مضمون نمبر 2۔ عیسیٰ علیہ السلام مسیح ناصری کی نبوت غیر تشریعی تھی، تشریعی نہیں۔ مسیح ناصری علیہ السلام کی نبوت اس بات کے ثابت ہو چکنے کے بعد کہ قرآن شریف میں 2 قسم کی نبوتوں کا ذکر ہے، ایک تشریعی اور ایک غیر تشریعی، اب میں اللہ تعالیٰ کی تائید سے ثابت کرتا ہوں کہ حضرت مسیح ناصری علیہ السلام کی نبوت غیر تشریعی تھی۔ چنانچہ قرآن شریف میں اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ وَقَالَتِ الْيَهُودُ لَيْسَتِ النَّصَارَىٰ عَلَىٰ شَيْءٍ وَقَالَتِ النَّصَارَىٰ لَيْسَتِ الْيَهُودُ وَقَالَتِ النَّصَارَىٰ لَيْسَتِ الْيَهُودُ عَلَىٰ شَيْءٍ وَهُمْ يَتْلُونَ الْكِتَابَ، یعنی یہودی کہتے ہیں کہ نصارہ تو کسی دین پر نہیں، اور نصارہ کہتے ہیں کہ یہودی کسی دین پر نہیں، حالانکہ وہ دونوں کتاب پڑھتے ہیں۔ اس جگہ اللہ تعالیٰ نے کتاب کا لفظ استعمال فرمایا ہے جو واحد ہے۔ اگر انجیل بھی کتاب ہوتی یا حضرت مسیح علیہ السلام پر کوئی شریعت اتری ہوتی تو اللہ تعالیٰ وَهُمْ يَتْلُونَ الْكِتَابَ نہ فرماتا، بلکہ یہ فرماتا کہ وَهُمْ يَتْلُونَ الْكُتُبَ، یعنی وہ ایسا کیوں کہتے ہیں حالانکہ وہ دونوں گروہ کتابیں پڑھتے ہیں۔ کتاب کے لفظ سے معلوم ہوتا ہے کہ یہود و نصارہ کی ایک ہی شریعت ہے، اور حضرت مسیح ناصری علیہ السلام کوئی نئی شریعت نہیں لائے۔ اور کوئی کہے کہ وَهُمْ يَتْلُونَ الْكِتَابَ دونوں گروہوں کی طرف منسوب ہے، اور اس سے مراد یہ ہے کہ وہ ایسا کیوں کہتے ہیں حالانکہ یہود بھی ایک کتاب پڑھتے ہیں اور نصارہ بھی ایک کتاب پڑھتے ہیں، تو یہ بھی غلط ہے، کیونکہ یہودی انجیل کو قطعاً خدا کی کتاب نہیں مانتے، اور نہ اس بات کے قائل ہیں کہ تورات کے بعد کوئی اور شریعت آئی ہے۔ پس ان پر یہ کہہ کر حجت قائم کرنا کہ تم نصارہ کو کیوں برا کہتے ہو حالانکہ وہ بھی تو ایک شریعت کے پابند ہیں، درست نہیں۔ یہ تو ایسا ہی ہے جیسا کہ کوئی شخص کسی مسلمان کو کہے کہ تم ہندوؤں کو کیوں برا کہتے ہو حالانکہ وہ بھی تو وید کو مانتے ہیں۔ مسلمان تو اسے یہ جواب دے گا کہ جب میں وید کو قابل عمل مانتا ہی نہیں تو میں اس پر عمل کرنے والے کو نیک کیوں کر مان لوں؟ اس لیے یہ دلیل بھی درست نہیں ہو سکتی، اور بہرحال یہی معنی کرنے پڑیں گے کہ اللہ تعالیٰ نے فرمایا ہے کہ تم ایک دوسرے کی ایسی حجو کیوں کرتے ہو کہ اس میں کوئی نیکی ہی نہیں، حالانکہ دونوں ایک کتاب پر عمل کرتے ہو۔ اس آیت کے علاوہ قرآن شریف میں ایک اور جگہ اللہ تعالیٰ حضرت مسیح علیہ السلام کو فرماتا ہے کہ وَإِذْ عَلَّمْتُكَ الْكِتَابَ وَالْحِكْمَةَ وَالتَّوْرَاةَ وَالْإِنجِيلَ، یعنی یاد کر جب تجھے میں نے کتاب اور حکمت اور تورات اور انجیل سکھائی،
اس سے یہی ثابت ہوتا ہے کہ انجیل شریعت کی کتاب نہیں، کیونکہ اگر انجیل شریعت کی کتاب تھی تو پھر تورات سکھانے کے کیا معنی ہوئے؟ جبکہ مسیح علیہ السلام کو نئی شریعت کی کتاب ملی تھی تو کچھ ضرورت نہ تھی کہ انہیں تورات بھی سکھائی جاتی۔ تورات کا سکھایا جانا ثابت کرتا ہے کہ وہ منسوخ نہ ہوئی تھی، اور اس پر عمل کرنا حضرت مسیح علیہ السلام پر فرض تھا، اور اسی لیے آپ علیہ السلام کو اس کا علم دیا گیا، ورنہ ماننا پڑے گا کہ سب انبیاء کو اپنے سے پہلے کی سب کتب کی تعلیم دی جاتی رہی ہے، اور یہ بھی ماننا پڑے گا کہ حضرت مسیح علیہ السلام کو صحف ابراہیم علیہ السلام و نوح علیہ السلام وغیرہ بھی سکھائے گئے تھے، لیکن اس کا قرآن شریف میں ذکر نہیں۔ اسی طرح اس کا بھی ثبوت دینا ہوگا کہ رسول کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو پہلی سب کتب سماوی کا ان کی اصل صورت میں علم دیا گیا تھا، اور ان کو تورات و انجیل وغیرہما کی بھی تعلیم دی گئی تھی۔ اگر یہ نہیں تو پھر کیا وجہ ہوئی کہ حضرت مسیح علیہ السلام کو تورات کی تعلیم دی گئی؟ جب ان کو انجیل مل گئی تھی تو پھر تورات کا بے فائدہ بوجھ ان پر کیوں رکھا گیا، اور تورات پر عمل کرنا کیوں موقوف کیا گیا؟ اور اگر کوئی کہے بعض باتیں تورات کی تبدیل کر کے انجیل میں نئی بیان کی گئی تھیں اور بعض زیادتیاں تھیں، اس لیے اصل کتاب قائم رکھی گئی اور دونوں پر عمل کرنا ضروری قرار دیا گیا، تو اس پر اول تو یہ اعتراض آتا ہے کہ کیوں نہ نئے سرے سے ساری شریعت اتاری گئی، کیونکہ موجودہ صورت میں حضرت مسیح علیہ السلام جیسے ایک اولو العزم نبی کو حضرت موسیٰ علیہ السلام کا امتی بننا پڑا، کیونکہ انہیں اکثر باتوں میں ان کی شریعت پر عمل کرنا پڑا۔ دوسرا خطرناک اعتراض یہ پڑتا ہے کہ ہمارے آن حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو بھی جو کتاب دی گئی ہے یعنی قرآن شریف، وہ بھی ساری کی ساری نئی نہیں، بلکہ پہلی کتابوں کے بعض وقتی احکام کو مٹا کر ان کی جگہ دوامی اور عام قانون رکھے گئے ہیں، اور ان کی بعض کمیوں کو دور کر کے اسے کامل بنایا گیا ہے۔ پس اگر اللہ تعالیٰ کی سنت یہ تھی کہ بغیر نئی کتاب بھیجنے کے تبدیل شدہ حصہ بھیج دیتا ہے، تو کیوں بجائے ایک نئی کتاب نازل کرنے کے حضرت مسیح علیہ السلام کی طرح آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر بھی ترمیم کردہ حصہ نہ نازل کیا گیا؟ اور اس طرح یہودیوں اور عیسائیوں کو آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر ایمان لانے میں آسانی بھی ہو جاتی، لیکن یہ سب خیالات شیطانی ہیں۔ اللہ تعالیٰ اپنی حکمتیں بہتر جانتا ہے، اور اس کی سنت یہی ہے کہ جب وہ کوئی نئی کتاب بھیجتا ہے تو اسے نئے رنگ اور نئے کمال کے ساتھ بھیجتا ہے، اور ایک مشکوک کتاب کے پیچھے ڈال کر اپنے بندوں کو ہلاک نہیں کرتا۔ اور یہ بات بالکل غلط ہے کہ اس نے حضرت مسیح علیہ السلام کو تورات کا ترمیم شدہ حصہ دے کر مبعوث کیا، بلکہ وہ تورات پر بکلی عامل تھے، اور انجیل میں صرف اخلاقی تعلیم اور آئندہ آنے والے نبیوں کی پیش گوئیاں ہیں۔ علاوہ از این قرآن شریف میں اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ وَيَتْلُوهُ شَاهِدٌ مِّنْهُ وَمِن قَبْلِهِ كِتَابُ مُوسَىٰ إِمَامًا وَرَحْمَةً، یعنی اس کے ساتھ اللہ تعالیٰ کی طرف سے ایک شاہد ہے، اور اس سے پہلے موسیٰ کی کتاب ہے جو امام اور رحمت ہے۔ اس آیت میں اللہ تعالیٰ نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی سچائی کے ثبوت میں فرمایا ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے پہلے موسیٰ علیہ السلام کی کتاب بھی آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر شاہد ہے،
اور حضرت مسیح علیہ السلام کا ذکر نہیں کیا، حالانکہ بشارت رسول کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم تو انہوں نے بھی دی ہے، لیکن چونکہ ان کی کتاب شریعت کی کتاب نہ تھی اس کا ذکر نہیں کیا۔ اگر وہ بھی شریعت کی کتاب ہوتی تو فرمانا یوں چاہیے تھا وَمِن قَبْلِهِ کتاب عیسیٰ وموسیٰ، لیکن اللہ تعالیٰ کی کتاب نقصوں سے پاک ہے اور غلطی انسانوں کی سمجھ سے پیدا ہوتی ہے۔ انجیل کی تائید، اگرچہ انجیل محرف و مبدل کتاب ہے، لیکن قرآن شریف کی تصدیق کے لیے اس کا حوالہ دینا جائز ہو سکتا ہے، اور کچھ بھی نہیں تو ایک تاریخی ثبوت کے طور پر اسے مانا جائے گا۔ حدیث شریف میں اہل کتاب کی نسبت لکھا ہے کہ لا تصدقوہم ولا تکذبوہم، لیکن جب کہ ان کی کتب قرآن شریف کی تصدیق کرتی ہوں تو مزید توضیح کے لیے ان کا حوالہ بھی پیش کیا جا سکتا ہے۔ چنانچہ انجیل میں حضرت مسیح علیہ السلام کا اس معاملے میں اپنا فیصلہ ان الفاظ میں درج ہے کہ یہ خیال مت کرو کہ میں تورات یا نبیوں کی کتاب موقوف کرنے کو آیا ہوں، میں منسوخ کرنے کو نہیں بلکہ پوری کرنے کو آیا ہوں، کیونکہ میں تم سے سچ کہتا ہوں کہ جب تک آسمان و زمین ٹل نہ جائیں ایک نقطہ یا ایک شوشہ تورات کا ہرگز نہ مٹے گا جب تک سب کچھ پورا نہ ہو۔ سب کچھ پورا نہ ہو سے مراد یہ ہے کہ جب تورات کے مطابق آخری زمانے کا نبی نہ آ جائے، کیونکہ اس وقت تورات منسوخ ہو جائے گی۔